بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام قومی ذمہ داران اور ارکان خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری گفتگو کا عنوان ہے تحریک اسلامی کو کمزور کرنے والے عوامل اور اس کا حل۔ الحمدللہ ہم لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں وہ ایک وبائی دور ہے، اور جس میں کام کے نئے نئے طریقے ہمارے سامنے آئے ہیں، اور ہم ان طریقوں کا، اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی اصلاح اور دوسروں کی اصلاح کی طرف متوجہ ہیں الحمدللہ۔ یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور مقامی ناظمہ کی جانب سے یہ بات آئی کہ اس عنوان کے تحت ہماری ارکان بہنوں کے سامنے کچھ تذکیر ہو، تو یہ ایک تذکیر کے طور پر میری اور آپ کی، ہم سب کی تذکیر کے طور پر میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھ رہی ہوں۔ تحریک اسلامی کو کمزور کرنے والے جو عوامل ہیں وہ اکثر ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن بار بار اس کا تذکرہ ہو، ہم اس کو سمجھیں، اس پر غور کریں، اور کمزور کرنے والے عوامل سے ہم اپنے آپ کو بھی بچاتے رہیں اور اپنے ارکان اور کارکنان کو بھی بچاتے رہیں، تبھی جا کر ہماری تحریک اسلامی ایک مضبوط تحریک بن سکتی ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک اسلامی کو جو کمزور کرنے والے عوامل ہیں وہ کیا ہیں۔ جب میں اس عنوان کے تحت کچھ مطالعہ میں نے کیا تو خاص طور سے میں نے تحریکی بکس کو سامنے رکھی ہوں، اور جب اس کا مطالعہ کر رہی تھی تو سب سے پہلا جو عمل ہے جو تحریک کو کمزور کرتا ہے وہ کبر اور غرور ہے۔ یعنی یہ کبر اور غرور، فخر اور خود پسندی، یہ ایک سراسر شیطانی جذبہ ہے جو شیطانی کاموں کے لیے ہی موزوں ہو سکتا ہے۔ خیر کا کوئی کام اس کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ بندوں میں بڑائی کا گھمنڈ ایک جھوٹ کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور جو بھی شخص یا گروہ اس کبر و غرور کے جھوٹے پندار میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہر تائید سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کو سب سے بڑھ کر یہی چیز اپنے مخلوق میں ناپسند ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس مرض کے مریض کو کبھی راہ راست کی طرف ہدایت نہیں ملتی، وہ پے در پے جہالتوں اور حماقتوں کا ارتکاب کرتا ہے، یہاں تک کہ آخرکار ناکامی کا منہ دیکھتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خلق خدا کے ساتھ برتاؤ میں اس کا تکبر جتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے گا، اتنی ہی اس کے خلاف نفرت پیدا ہوتی چلی جائے گی، اور وہ لوگوں کے درمیان میں ایک مبغوض بن جائے گا، اور اس کا کوئی اخلاقی اثر لوگوں پر قائم نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ جو پہلا عمل ہے جو ہماری تحریک کو کمزور کر سکتا ہے وہ کبر و غرور ہے، اور اپنے آپ خود پسندی اور تعلی ہے۔ اس سے ہم سب کو بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ دوسری چیز جو سامنے آتی ہے وہ احساس بندگی، یعنی ہر فرد اور جماعت کو خبردار رہنا چاہیے کہ جو خلوص کے ساتھ اصلاح کا مقصد لے کر جو اٹھے ہیں تو ان میں فرداً ہر ایک کے اندر ابدیت کا احساس نہ صرف موجود ہو بلکہ تازہ رہنا چاہیے کہ کبریائی اور بڑائی صرف خدا کے لیے مخصوص ہے۔ بندے کا مقام عجز و نیاز کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ کسی بندے میں اگر فی الواقع کوئی بھلائی ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، فخر کا نہیں بلکہ شکر کا مقام ہے۔ بندگی و عاجزی کے احساس کے بعد جو دوسری چیز انسان کو تکبر کے رجحانات سے بچا سکتی ہے وہ محاسبہ نفس ہے۔ جو شخص اپنا ٹھیک حساب لگائے اور اپنی خوبیوں کو محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھے کہ وہ کن خامیوں اور کوتاہیوں میں مبتلا ہے، وہ کبھی خود پسندی اور خود پرستی کے مرض میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ اپنے گناہوں اور قصوروں پر کسی کی نگاہ ہو تو استغفار سے اس کو اتنی فرصت ہی نہ ملے کہ استکبار کی ہوا اس کے سر میں سما سکے۔ اس کے بعد جو ایک اور کمزوری سامنے آتی ہے وہ ہے نمود و نمائش۔ نمود و نمائش یہ وہ چیز ہے جو صرف خلوص ہی کی نہیں بلکہ ایمان کی ضد ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی واہ واہی ہو، لوگ اس کی تعریف کریں، نام و نمود ہو، اس کی شہرت ہو،
اس سلسلے میں ہمارے سامنے وہ حدیث رہنی چاہیے، اگر ہم نمود و نمائش اور ریاکاری کر رہے ہیں تو اس کا اجر ہم کو یہیں مل جائے گا، آخرت کے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، یہ ہمارے سارے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ اس سے بچنے کے لیے انفرادی کوشش بھی ہمیں کرنا ہوگی اور اجتماعی کوشش بھی کرنا ہوگی۔ انفرادی کوشش کا طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص کچھ نہ کچھ ایسے اعمال کرے جو زیادہ سے زیادہ اخفا، چھپے ہوئے ہوں، مخفی ہوں، اور ہمیشہ اپنے نفس کا جائزہ لے کر دیکھتے رہیں کہ اسے زیادہ دلچسپی ان مخفی کاموں سے محسوس ہوتی ہے یا ان نیکیوں سے ہوتی ہے جو جس کی شہرت ہوتی، جس کی تشہیر ہوتی ہے۔ اگر دوسری صورت ہے، یعنی تشہیر میں اگر اس کو دلچسپی محسوس ہو رہی ہے تو فوراً آدمی کو خبردار ہو جانا چاہیے کہ ریا اس کے اندر در آ رہا ہے، اور اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے پوری قوت ارادی کے ساتھ نفس کی اس کیفیت کو فوری بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اجتماعی کوشش کی صورت یہ ہے کہ آدمی اپنے دائرے میں ریاکارانہ رجحانات کو کبھی نہ پنپنے دے، اپنے کاموں میں اظہار اور اعلان کو بس حقیقی ضرورت تک محدود رکھے۔ شوق نمائش کا ادنا سا اثر بھی جہاں محسوس ہو فوراً اس کا سدباب ہو۔ اس کی مثال ہم لوگوں کو وہاں ملتی ہے۔ دیکھیے الحمدللہ ہمارا جو JIH مہاراشٹر کا جو واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے، جس میں کسی کی مدد کرتے ہوئے اگر سمجھیے کوئی فوٹوز ہو رہی ہیں، فوٹو لی جا رہی ہیں، تو اس کو فوراً ہی اس پر پکڑ ہوتی ہے کہ بھی اس طرح سے نہ ہو، جس کو دے رہے ہیں ان کی عزت نفس کا خیال ہو۔ تو یہ نہ، یعنی اگر ہم کچھ رپورٹس کے لیے اور کچھ یعنی معلومات کے لیے اگر ہم لے رہے ہیں تو بات اور ہے، لیکن اس میں نمود و نمائش ہمارے دل کی کیا کیفیت ہے ہم اس کو ذہن میں رکھیں، اس کو دیکھیں، اس پر ہم گرفت کریں۔ اگر دل کے اندر یہ خواہش ہو کہ کچھ دیتے ہوئے، کچھ اچھا کام کرتے ہوئے میری فوٹو آئے اور لوگ اس کو دیکھیں، یا پھر اس کو بھی مجھے دیکھ کر تحسین محسوس ہونے لگے، تو اس وقت ہم کو اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے، اپنے دل پر کڑی نگاہ رکھنا چاہیے۔ اگر اس طرح کا جذبہ ہو تو فوراً اس کو گرفت کرتے ہوئے ختم کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اس کے آگے جو اور ایک عمل ہے جو ہماری تحریک کو کمزور کر سکتا ہے، وہ ہے نیت کا کھوٹ۔ نیت کا کھوٹ جس پر کسی خیر کی عمارت قائم نہیں ہو سکتی۔ خیر کا کام صرف اس خالص نیت سے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھلائی پھیلے، اور ہم اس کے لیے جو بھی کوشش کرتے ہیں ہم اس لیے کریں کہ اللہ کے ہاں ہم سرخرو ہوں، اس کا اجر اور اس کا بدلہ ہمیں اللہ کے ہاں ملے۔ تو اخلاص نیت کے ساتھ ہم کام کریں گے، تب جا کر ہمارا وہ عمل اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہوگا۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں، یہ جو بھی آپ کے سامنے رکھی گئیں، یہ وہ چیزیں تھیں اگر ہمارے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو یہ ہمارے سارے کام کو بگاڑ سکتی ہیں، ہمارے عمل کو بگاڑ سکتے ہیں۔ یہ وہ عیب ہیں جو ہر بھلائی کو ختم کر دیتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کبر و غرور، دوسرا احساس بندگی اگر نہ ہو تو، اور تیسرا اگر نمود و نمائش کا جذبہ ہو، اور چوتھا نیت کا کھوٹ۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے نقائص ہیں، ایسی کمزوریاں ہیں جن کی تاثیر کام کو بگاڑ دیتی ہے، اور یہ جو درجہ ہے ان برائیوں کا، جو اساس اور بنیاد کو تو نہیں ڈھاتا مگر اپنی تاثیر کے لحاظ سے کاموں کو بگاڑنے والا ہوتا ہے، اور اگر تساہل اور غفلت برت کر ان کو اگر پرورش پانے کا موقع دیا جائے تو یہ تباہ کن ثابت ہو سکتی ہیں، اور شیطان انہی ہتھیاروں سے خیر کی راہ میں آ کر انسانوں کو روکنے کی اور فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس میں جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ ہے نفسانیت۔ انسان کی کمزوریوں میں سب سے بڑی اور سخت فساد انگیز کمزوری نفسانیت ہے۔ اس کی اصل تو حب نفس کا وہ فطری جذبہ ہے جو بجائے خود کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اگر یہ اپنے حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو جب پھر برائی کی طرف پیش قدمی کا آغاز ہوتا ہے۔ آدمی اپنی جگہ اپنے آپ کو بے عیب سمجھنے لگتا ہے، تمام محاسن کا، تمام خیر کا، بھلائیوں کا اپنے آپ کو مجموعہ سمجھنے لگتا ہے۔ اپنی خامیوں اور کمزوریوں کا احساس کرنے سے اپنے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اپنے ہر نقص یا قصور کی تعویل کر کے اپنے دل کو مطمئن کر لیتا ہے کہ میں ہر لحاظ سے بہت اچھا ہوں۔ یہ خود پسندی ہی پہلے ہی قدم پر اس کی اصلاح اور ترقی کا راستہ روک دیتی ہے۔ پھر ایسا آدمی جو نفسانیت پسند ہو، جب وہ اجتماعی زندگی میں آتا ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ اس نے اپنے آپ کو فرض کر رکھا ہے، اپنے آپ کو سمجھ رکھا ہے، وہی دوسرے اسے سمجھنے لگیں،
وہ صرف تعریف اور تحسین سننا چاہتا ہے، تنقید اسے گوارا نہیں ہوتی، اور خیر خواہانہ نصیحت بھی اگر کی جاتی ہے تو اس کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ تو یہ نفسانیت جس شخص کے اندر ہوتی ہے تو یہی چیزیں آگے بڑھتے ہوئے کیسے انسان کو دوسری برائیوں کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو اس کا جو دوسرا ظہور ہوتا ہے وہ بغض اور حسد کی شکل میں ہوتا ہے، جسے آدمی ہر اس شخص کے خلاف دل میں پالنا شروع کر دیتا ہے جس سے اس کی نفسانیت پر چوٹ لگی ہو، اور پھر اسے تعلقات کی خرابی کا آغاز ہوتا ہے۔ شریعت میں حسد کو گناہ قرار دیا گیا ہے اور اس کے بارے میں سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں، جو ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت اور تذکیر کرتے رہتے ہیں، ہم کو وہ ذہن میں رکھنا ہوگا۔ حسد اور بغض کے بعد جس کے اندر نفسانیت ہوتی ہے، اس کا تیسرا قدم بدگمانی کی طرف اٹھتا ہے، اور پھر تجسس کر کے آدمی دوسروں کے عیوب ڈھونڈنے لگتا ہے۔ بدگمانی کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی اپنے سوا ہر ایک کے متعلق یہ بات سمجھ بیٹھتا ہے کہ وہ ضرور برا ہے۔ قرآن مجید میں اس سلسلے میں سورہ حجرات میں جو بات بتائی گئی ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو کیونکہ بہت سے گمان گناہ ہوا کرتے ہیں۔ یعنی کسی کے بارے میں بھی غلط سوچ لینا کہ وہ ایسا ہی ہوگا، اسی لیے ہی اس نے یہ کیا ہوگا، یعنی کسی کے بارے میں بھی غلط مفروضے قائم کر لینا، یہ بدگمانی ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہوا کرتی ہیں، ان سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ان مراحل کے بعد غیبت کا دور شروع ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد خواہ بدگمانی پر ہو یا حقیقت پر، دونوں صورتوں میں کسی شخص کو ذلیل کرنے اور اس کی تذلیل سے لذت یا فائدہ اٹھانے کی خاطر اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا غیبت ہے۔ اسی سلسلے میں سورہ حجرات میں ہی آگے چل کر اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمًا أَخِيهِ فَكَرِهْتُمْ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم میں سے کوئی کسی غیبت نہ کرے، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اسے تم ضرور نفرت کرو گے۔ تو یہاں جو جس کے اندر نفسانیت ہوتی ہے، پھر وہ غیبت کا جو ہے دور شروع ہوتا ہے، پھر غیبت لوگوں میں پنپنا شروع ہوتی ہے، تحریکی افراد میں، جو یہ تحریک کو کمزور کرنے والے تحریکی افراد کے اندر کمزوری پیدا کرتے ہیں۔ پھر غیبت سے جو آگ لگتی ہے، اسے پھیلانے کی خدمت چغل خوری انجام دیتی ہے، اور اس میں بھی اصل محرک وہی نفسانیت کا جذبہ ہوتا ہے۔ چغل خور کسی کا خیر خواہ نہیں ہوتا، نہ اس کا جس کی برائی کی گئی ہو اور نہ اس کا جس نے برائی کی ہو، وہ دوست دونوں کا بنتا ہے، مگر دراصل دونوں کا بدخواہ ہوتا ہے، اسی لیے ایک کی بات کان لگا کر سنتا ہے اور اس کی تردید نہیں کرتا، پھر دوسرے کو جا کر اس کی خبر پہنچاتا ہے تاکہ جو آگ اب تک ایک جگہ لگی ہوئی تھی وہ دوسری جگہ بھی لگ جائے۔ پھر یہی چیز جب آگے بڑھتی ہے تو یہ نجوا، سرگوشیاں، خفیہ سرگوشیوں تک جا پہنچتی ہے، اور بالآخر سازشوں اور جتھا بندیوں تک نوبت آ جاتی ہے۔ ایک دوسرے کے خلاف کشمکش کرنے والے دھڑے وجود میں آتے ہیں۔ تو اس طرح یہاں پر نجوا اور سرگوشیاں اور خسر پھسر ہونے لگتی ہے۔ تو یہ جو نفسانیت جس کے اندر بھی ہوتی ہے تو وہ اس طرح سے آگے چلتے ہوئے سب سے پہلے اس کے اندر پھر بغض آنا شروع ہوتا ہے، حسد آنا شروع ہوتا ہے، پھر بدگمانی ہوتی ہے، غیبت کا دور شروع ہوتا ہے، چغل خوری ہوتی ہے اور نجوا ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو کمزوری کی طرف نشاندہی کی گئی ہے وہ ہے مزاج کی بے اعتدالی۔ مزاج کی بے اعتدالی یہ ہے کہ یہ تو نفسانیت کے مقابلے میں ایک معصوم نوعیت کی کمزوری لگتی ہے، کیونکہ اس میں کسی بدنیتی، کسی برے جذبے یا کسی ناپاک خواہش کا دخل نہیں ہوتا، لیکن خرابی پیدا کرنے کی قابلیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ نفسانیت کے بعد دوسرے نمبر پر آتی ہے۔ بسا اوقات اس کے اثرات اور نتائج اتنے ہی خراب ہوتے ہیں جتنے نفسانیت کے اثرات اور نتائج ہوتے ہیں۔ مزاج کی بے اعتدالی کا اولین مظہر انسان کے ذہن کا ایک رخا پن ہے۔ اس کیفیت میں مبتلا ہو کر آدمی بالعموم ہر چیز کا ایک ہی رخ دیکھتا ہے، دوسرا رخ نہیں دیکھتا۔ ہر معاملے میں ایک پہلو کا لحاظ کرتا ہے، کسی دوسرے پہلو کا لحاظ نہیں کرتا۔ ایک سمت جس میں اس کا ذہن ایک دفعہ چل پڑتا ہے، اسی کی طرف وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور معاملات کو سمجھنے میں بھی اس کے اندر عدم توازن پایا جاتا ہے۔ رائے کو قائم کرنے میں بھی وہ ایک ہی طرف جھکتا چلا جاتا ہے، جس چیز کو اہم سمجھ لیتا ہے بس اسی کو پکڑ لیتا ہے۔ دوسری ویسی ہی کئی اہم چیزیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم چیزیں اس کے نزدیک زیادہ قابل عمل نہیں ہوتی ہیں۔
جس چیز کو برا سمجھ لیتا ہے اسی کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ تو یہ مزاج کی بے اعتدالی افراد کے اندر جب پیدا ہوتی ہیں تو تحریک کو کمزور کرنے لگتی ہیں۔ اس کے بعد جس کمزوری کی طرف متوجہ کیا گیا ہے وہ ہے تنگ دلی۔ بے اعتدالی مزاج سے ملتی جلتی ایک اور کمزوری انسان میں ہوتی ہے جسے تنگ دلی کے نام سے جانا جاتا ہے، جسے قرآن میں شح نفس بھی کہا گیا ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی جسے بھی شح نفس کی تنگی سے بچا لیا گیا وہی فلاح پائے گا۔ جو شخص شح نفس یعنی تنگ دلی میں مبتلا ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے کم ہی گنجائش چھوڑتا ہے، وہ خود جتنا چاہے پھیل جائے، اپنی جگہ اسے تنگ ہی نظر آتی ہے، اور دوسرے جس قدر بھی اس کے لیے سکڑ جائیں اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ بہت پھیلے ہوئے ہیں۔ اپنے لیے وہ ہر رعایت چاہتا ہے مگر دوسروں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کر سکتا۔ اپنی خوبیاں اس کے نزدیک ایک صفت ہوتی ہیں اور دوسروں کی خوبیاں محض ایک اتفاقی حادثہ۔ اپنے عیوب اس کی نگاہ میں قابل معافی ہوتے ہیں مگر دوسروں کا کوئی عیب وہ معاف نہیں کر سکتا۔ اپنی مشکلات کو تو مشکلات سمجھتا ہے مگر دوسروں کی مشکلات اس کی رائے میں محض بہانہ ہوتی۔ اپنی کمزوریوں کے لیے جو الاؤنس خود وہ چاہتا ہے دوسروں کو وہ الاؤنس دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اسی تنگ دلی کی ایک اور شکل زود رنجی یعنی نک چڑھاپن ہے اور ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا ہے، جو اجتماعی زندگی میں اس شخص کے لیے بھی مصیبت ہے جو اس میں مبتلا ہوتا ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی مصیبت ہے جنہیں ایسے شخص سے واسطہ پڑتا ہے۔ اس کے بعد جس کمزوری کی طرف متوجہ کیا گیا ہے وہ ہے ضعف ارادہ یعنی ارادے کی کمزوری۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسان ایک تحریک کی دعوت سن کر اسے صدق دل سے اس پر لبیک کہتا ہوا اس میں شامل ہوتا ہے۔ پہلے تو بہت زیادہ خوش بھی دکھائی دیتا ہے، بہت جوش میں ہوتا ہے، جوش کے ساتھ کام کرتا ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی دلچسپی کم ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ نہ اسے مقصد سے کوئی حقیقی لگاؤ باقی رہتا ہے جس کی خدمت کے لیے وہ آگے بڑھا تھا، اور نہ اس جماعت کے ساتھ کوئی عملی وابستگی باقی رہتی ہے۔ ضعف ارادے کا ابتدائی ظہور کام چوری کی صورت میں ہوتا ہے۔ آدمی ذمہ داریاں قبول کرنے سے جی چرانے لگتا ہے، مقصد کی راہ میں وقت، محنت اور خرچ کرنے سے گریز کرنے لگتا ہے، دنیا کے ہر دوسرے کام کو اس پر ترجیح دینے لگتا ہے۔ وہ زندگی کا نصب العین جس کو وہ زندگی کا نصب العین قرار دے کر آیا تھا، اس کے اوقات میں، اس کی محنتوں میں، اس کے مال میں، اس کے نام نہاد مقصد حیات کا حصہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ حالت بتدریج آتی ہے جس کو وہ سمجھ بھی نہیں پاتا۔ جیسے جوانی کے بعد بڑھاپا اور اس طرح سے سب چیزیں آتی ہیں چپکے سے قدم رکھتے ہوئے، اسی طرح سے یہ سب چیزیں چپکے سے کور کرتے ہوئے انسان کی زندگی میں آتی ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ وہ بہانے تراشنا، بہانے بنانا شروع کرتا ہے۔ وہ کام نہ کرنے کے لیے مختلف قسم کے بہانے تراشتا ہے اور آئے دن کوئی نہ کوئی عذر لنگ پیش کر کے اپنے ساتھیوں کو یہ فریب دینے کی کوشش کرتا ہے، اور جب اس کا یہ ہیلا بہانہ جب پرانا ہو کر بیکار ثابت ہونے لگتا ہے تو آدمی کو خطرہ ہوتا ہے کہ اب اصل کمزوری کا پردہ فاش ہوا چاہتا ہے، تو وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ دراصل جو ضعف ارادہ اور جو کمزوری کی وجہ ہے سے سست ہوا ہے وہ جماعت کی کچھ خرابیوں نے اسے بدل کر دیا ہے۔ یعنی اپنی کمزوری کو تو وہ قبول نہیں کرتا لیکن اس کو جماعت کی خرابیوں کو سامنے لا کر اپنی اس کمزوری کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ میرے اندر جو سست روی آئی ہے وہ جماعت کی کچھ خرابیوں کی وجہ سے آئی ہے۔ گویا آپ تو خود بہت کچھ کرنا چاہتے تھے مگر کیا کریں، ساتھیوں کے بگاڑ یعنی ساتھیاں بگڑ رہے ہیں، افراد تحریک جو ہے کدھر جا رہی ہے، تحریک کے افراد پہلے جیسے نہیں رہے ہیں، تو یہ ساتھیوں کے بگاڑ نے دل کو توڑ کر رکھ دیا، اس لیے میں وہ کام میں نہیں کروں گا۔ یعنی خود کی ضعف ارادہ کو دوسروں پر، تحریک کے افراد کے اوپر ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ اور اس طرح کی کچھ چیزیں تھیں جو تحریک اسلامی کو جو ہے کمزور کرنے والی ہیں۔ تو کوئی بھی انسانی جماعت کمزوریوں سے خالی نہیں ہوتی، نہ کوئی انسانی کام نقائص سے پاک ہوتا ہے۔ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا اور نہ ہی ہو سکتا ہے کہ انسانی معاشرے کی اصلاح و تعمیر کے لیے فرشتے فراہم ہوں اور سارا کام معیار کامل یعنی مکمل طور پر جو ہے اچھے سے اچھا ہو جائے۔ کمزوریاں ڈھونڈیں تو نہ ملے، نقائص تلاش کریں تو نہ ملے، ایسا نہیں ہوتا۔ انسان ہے، انسانی جماعتیں ہیں، کمزوریاں اور خامیاں پائی جائیں گی۔ اس حالت میں اگر کمزوریوں
اور خامیوں کی نشاندہی اس غرض کے لیے ہو کہ انہیں رفع کرنے اور معیار کمال تک بڑھانے کے لیے مزید جد و جہد کی جائے تو اس سے زیادہ مبارک کام اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں اس سلسلے میں غور کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ جو کچھ مثبت پہلو ہیں، لیکن اگر اس کا کچھ نگیٹیو پوائنٹس یعنی اگر وہ نہ ہو، مثبت پہلو اگر نہ ہوں، تب بھی جو ہے وہ تحریک کو کمزور کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کچھ عیوب ہیں، کچھ عیوب انفرادی ہوتے ہیں، کچھ اجتماعی ہوتے ہیں۔ تو ہم کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ تحریک کو مضبوط کرنے کے لیے وہ کیا اوصاف ہو سکتے ہیں جو تحریک کو اچھے سے مضبوط کر سکیں۔ تو آپ لوگ اس کا مطالعہ کیجئے۔ میں سرسری طور پر کچھ چیزیں یہاں پر رکھ رہی ہوں۔ جیسے اسلام کا صحیح فہم ہونا چاہیے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں اوصاف کے اندر تو اوصاف ایک انفرادی اوصاف بھی ہوں، اجتماعی اوصاف بھی ہوں اور تکمیلی اوصاف بھی ہوں۔ تو انفرادی اوصاف اگر یہ پائے جائیں تحریکی افراد کے اندر تو یہ تحریک کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ اسلام کا صحیح فہم ہو، اسلام کا صحیح فہم اگر نہیں ہوگا تو وہ تحریک کو کمزور کرے گا، تحریک اسلامی کو کمزور کرے گا۔ ایک فرد کے اندر اگر اسلام کا صحیح فہم نہیں ہے تو وہ تحریک کو کمزور کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں اب اسلام کا صحیح فہم حاصل کرنا ہوگا۔ دوسرا، اسلام پر پختہ ایمان ہونا چاہیے۔ اسلام پر پختہ ایمان رہے گا تبھی ہم جا کر لوگوں کو اس کی طرف ہم دعوت دے سکیں گے، پوری طرح سے پوری مضبوطی کے ساتھ ہم لوگوں کو اس طرف بلا سکیں گے۔ اور اگر یہ نہ ہو تو یہ تحریکی کمزوری اور خامی بن جائے گی۔ اسلام پر اگر پختہ ایمان نہیں ہے تحریکی افراد کے اندر۔ ایک اور چیز جو آتی ہے وہ قول اور عمل میں مطابقت ہو۔ اگر قول اور عمل میں مطابقت نہیں رہے گی، تضاد رہے گا، تو یہ تحریک اسلامی کی کمزوری ہوگی۔ پھر چوتھی چیز جو آتی ہے دین بحیثیت مقصد ہو، یعنی ہم جو اعلیٰ کلمت اللہ اور اقامت دین ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں محض ایک خواہش نہ ہو بلکہ زندگی کا مقصد ہو، نصب العین۔ اور کچھ جو اجتماعی اوصاف ہیں وہ ہم کو اپنے اندر تحریک افراد کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ نہ ہوں گے تب وہ تحریک میں کمزوری کو بتائیں گے۔ جیسے اخوت اور محبت ہے، آپس میں محبت کے ساتھ تمام ارکان کارکنان آپس میں محبت کے ساتھ امیر اور مامور، خیر خواہی کا جذبہ، ہمدردی، ایثار، قربانی کی طرح بنیاد مرصوص بن کر رہیں۔ دوسرا، باہمی مشاورت۔ تحریک اسلامی کی اہم چیز مشاورت ہے، آپس میں ایک دوسرے کی رائے کو سننا، غور و فکر کرنا۔ باہمی مشاورت کے آداب کو ملحوظ رکھیں۔ ہر شخص ایمانداری کے ساتھ اپنی رائے پیش کرے، دل میں چھپا کر نہ رکھے۔ بحث میں ضد اور ہٹ دھرمی اور تعصب نہ ہو۔ کثرت رائے سے جب فیصلہ ہو جائے تو پوری خوش دلی کے ساتھ اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ اور اسی کے ساتھ اگلی جو چیز آتی ہے وہ نظم و ضبط یعنی ڈسپلین ہے، یعنی پائیدار اور تعمیری کام کے لیے منظم سعی اور جدوجہد اگر ہو تبھی ہم اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جماعت کی صحت اور تندرستی کے لیے تنقید ضروری ہے، لیکن تنقید برائے اصلاح اگر ہو تو یہ بہتر ہے، شرط لازم ہے۔ عیب چینی کی نیت سے نہ ہو، یعنی تنقید عیب چینی کی نیت سے نہ ہو بلکہ اخلاص کے ساتھ اصلاح کی نیت سے، اور تنقید کرنے والوں کو تنقید کرنے کا سلیقہ آتا ہو۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو ایک اجتماعی حیثیت سے ہم تمام افراد میں، تحریک کے تمام افراد میں پائی جانے چاہیے۔ اور کچھ تکمیلی اوصاف بھی سامنے آتے ہیں جس میں تعلق باللہ اور خلوص ہے، اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرنا ہے اور خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنا ہے، اللہ سے اجر پانے کے نیت سے کام کرنا ہے، فکر آخرت۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ہمارا ایک موٹیویشن ہے، ہمارا جو محرک ہے وہ یہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس تحریک سے جو جڑے ہیں، وابستہ ہوئے ہیں، تو اس میں جو محرک ہے، جو موٹیویشن کا فیکٹر ہے وہ ہے آخرت کی فلاح، خوشنودی رب اور فلاح آخرت ہے۔ تو آخرت کی ہم کو فکر کرنا ہے، حسن سیرت، اپنی سیرت کو بہتر سے بہتر بنانا ہے، صبر و استقامت ہو، جلد باز نہ ہو، اپنی کوششوں کے نتائج فوراً دیکھنے کے لیے ہم بیتاب نہ ہوں، اور حکمت ہمارے اندر ہو، دین میں تفقہ ہو، معاملات دنیا میں بصیرت ہو۔ اس طرح کی کچھ چیزیں ہم کو اپنے اندر لانا چاہیے۔ اگر یہ چیز نہ ہوگی تو وہ تحریک کو کمزور کرنے والے ہوں۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو ہم میں سے ہر ایک کے اندر پائی جانی چاہیے۔ جب ہم آپس میں ملتے ہیں تب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ابھی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور پتہ نہیں ہم اس دور میں کب تک رہیں گے،
اور آگے بھی جو ہے ہم کس طرح سے جو ہے اپنی تحریکی کاموں کو انجام دیں گے، اس سلسلے میں کچھ چیزیں میرے سامنے تھی. وہ یہ کہ آج سوشل میڈیا کا جو کام ہے، سوشل میڈیا پر جو ہم لوگ رہ رہے ہیں، وہ زیادہ وقت ہم سوشل میڈیا پر گزار رہے ہیں. تو سوشل میڈیا کی جو اخلاقیات ہے وہ ہم کو پتہ ہونی چاہیے. جیسے ہم فیس بک پر ہوں، ٹویٹر پر ہوں، انسٹاگرام پر ہوں، اس طرح کے جو یعنی سوشل میڈیا کے یعنی بہت ساری یعنی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، تو ہمیں اس میں کس طرح سے رہنا ہے. جب ہم آن لائن ہوتے ہیں تو گویا ہم وہ اتنے سارے لوگوں کے سمندر کے درمیان میں ہم ہوتے ہیں. تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم اکیلے ہیں، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہم بہت سارے افراد کے درمیان میں ہیں، اور ہماری جو بھی حرکت ہوگی یا جو بھی ہمارا میسج ہوگا یا جو بھی بات ہماری ہوگی وہ سب کے درمیان میں ہوگی. تو اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں کہ جب ہم آن لائن ہوں تو آن لائن کی اخلاقیات بھی ہونی چاہیے. جیسا ہم کسی کو بھی کسی غیر مرد کو ہائے ہیلو نہیں ہم کر سکتے، تو اسی طرح سے ہم جب سوشل میڈیا پر ہوں، آن لائن ہوں، تب بھی ہم کسی غیر مرد کو، نامحرم کو ہم ہائے ہیلو نہیں کر سکتے. تو اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں کہ آن لائن کی اخلاقیات کیا ہیں. جیسے ہم لوگوں کے درمیان میں ہم اس طرح سے فزیکلی اگر ہم ہوں تو ہم جو کام نہیں کر سکتے، اسی طرح سے اگر ہم آن لائن ہوں تب بھی ہم جو ہے کوئی غلط ایسا کام لوگوں کے سامنے بالکل نہ کریں. پھر جو ایک اور چیز آتی ہے کہ جب ہم اس سوشل میڈیا پر ہوتے ہیں تو ہم بلا تحقیق خبروں کو فارورڈ نہ کریں. بہت سارے لوگ بس جو بھی چیز پسند آ گئی فوراً اس کو فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر کچھ ایسے ہی بات سن لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بھی سب جگہ ہو. اور یہ بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے تحریکی افراد کا ہی گروپ ہوتا ہے، کئی گروپس ہوتے ہیں، تو اس پر کئی گروپس میں یہی میسج جو ہے کئی بار ہم کو یہی میسج پڑھنے ملتا ہے. تو یعنی یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے ہمارے لیے درد سر بنا ہوا ہے کہ بھئی ہمارے ہی گروپس میں ہمارے ہی چیزیں چلتی ہیں. بلکہ ہم کو چاہیے کہ ہم ایسے عام افراد کو جو ہمارے اطراف میں ہوں، جو ہمارے جان پہچان میں ہوں، ان لوگوں کا بھی ایک گروپ بناتے ہیں، ہم ان کے اندر بھی وہ سب چیزوں کو پھیلانے کی کوشش کریں. تو خبروں کو جو ہے بلا تحقیق ہم آگے نہ بڑھائیں. پھر اس پر جو ہے جب ہم رہیں سوشل میڈیا پر تو اس کے لیے بھی کچھ ٹائم ٹیبل ہو، کب ہم کتنے وقت اس کو دیکھیں گے، کیا چیز اس پر دیکھیں گے. ہر وہ چیز دیکھ کر جو ہے ابھی آپ اور ہم دیکھیں ہیں کہ بھئی اس پینڈیمک کے دور میں بہت سارے جو ہے ایسے نیوزز کو سننے کے بعد ایک ڈپریشن کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو کتنا دیکھنا ہے، کیا دیکھنا ہے، کچھ مخصوص چیزوں کو ہم اپنے لیے طے کر لیں، بس اتنا ہی دیکھ کر ہم اس کو بند کر لیں. ہر چیز کو دیکھتے رہنا اور اسی پر لگے رہنا یہ مناسب نہیں ہے. پھر آج کل خلوت کے گناہ بڑھ رہے ہیں، اکیلے کے گناہ بڑھ رہے ہیں. تو ہم اس پر ذہن میں اس بات کو رکھیں، اور اپنے بچوں کے سامنے بھی اور اپنے گھر کے افراد کے سامنے بھی یہ بات کو رکھیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. اگر ہم موبائل پر کچھ ایسی غیر غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہو جائے گا اور اللہ کے ہاں ہم پکڑے جائیں گے. تو یہ خلوت کے گناہوں سے، اکیلے پن کے گناہوں سے جو ہے ہم بچنے کی کوشش کریں، اور اپنے گھر کے افراد کو بھی، ہمارے دوسرے تحریکی افراد کو بھی ہم بچانے کی کوشش کریں. اور ابھی ہم گھر میں ہیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کا جو یعنی ہمارے پاس قرآن مجید میں بھی آیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ تم گھروں میں ٹک کر قرار پکڑی بیٹھی رہو. لیکن آج جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، یہاں اگر ہم گھر میں رہتے ہوئے آن لائن اگر ہیں تو گویا ہم وہ سارے ہی لوگوں کے درمیان میں ہیں. تو ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جب لوگوں کے درمیان میں رہیں تو ہماری اخلاقیات کیا ہوں، کیسے ہم لوگوں کے درمیان میں رہیں، کیسے بات کریں، کیسے میسج لکھیں، ہماری تحریر کیا ہو، اس سے لوگ کیا اثر لیں گے. یہ سب باتوں کو ہم ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے کام کو آگے بڑھائیں. یہ جہاں ہمارے لیے زحمت ہے وہ رحمت بھی ہے، ہم اس کا اچھا استعمال کریں. اس کا بہتر استعمال کرتے ہوئے بھی ہم اس کے ذریعے سے بہت زیادہ فائدے بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں. ابھی دیکھیے بہت سارے اس پینڈیمک کے دور میں، لاک ڈاؤن کے دور میں ہم لوگ اس ٹیکنیک سے، اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم اتنے سارے لوگوں سے ہر جگہ سے جڑے ہوئے ہیں. یعنی آج یہاں بیٹھے ہوئے ہم کویت کی بھی خواتین سے ہماری ان کے درمیان میں بات چیت ہوتی ہے، قطر میں ہوتی ہے، ہر طرح جہاں دنیا کے جس کونے میں بھی ہو اس جگہ جو ہے ہم زوم پر میٹنگ کر سکتے ہیں، گوگل میٹ ہو سکتی ہے. اس طرح سے بہت سارے کام ہو رہے ہیں. تو ہم اس کا اچھا فائدہ بھی اٹھانے کی کوشش کریں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں اس کا حساب ہم کو دینا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو ان کمزوریوں کو سمجھنے کی اور اس پر قابو پانے کی، اپنے آپ کو اس سے بچانے کی اور تحریکی دوسرے افراد کو بھی بچانے کی
ہم سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، وہ صلاحیت عطا فرمائے، وہ اپنے آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا فرمائے کہ جس سے ہم خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔